السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، دماغی کمزوری بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر حفظ کرنے والے یا کاروباری حضرات۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کچھ چیز بھول جاتے ہیں، سبق بھول جاتے ہیں۔ جو پڑھنے لکھنے والے ہیں انہیں سبق یاد نہیں ہوتا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دماغی کمزوری کے کچھ ایسے گھریلو علاج کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کو بہت آسانی سے خود کر سکتے ہیں۔ یہ 4-5 علاج ٹوٹکے ایسے ہیں جو آپ کو اس ویڈیو میں، اس چھوٹی سی ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا، اور کچھ احتیاطی تدابیر، وجوہات، علامات بھی آپ کے ساتھ شیئر لازمی کروں گا۔ تو دوستو، آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، دماغ میں خون کی کمی کی وجہ سے دماغی کمزوری واقع ہوتی ہے۔ علامات: چکر آنا، سر درد رہنا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا اس کی عام علامات ہیں۔ جسمانی کمزوری، مردانہ کمزوری بھی اس کی دماغی کمزوری کی وجہ بنتے ہیں۔ دوستو، علاج: دھنیا 10 تولے آپ نے لینا ہے، آدھا کلو پانی ڈال کر ابالنا ہے۔ جب پانی ٹھنڈا ہو جائے اور تھوڑا سا رہ جائے تو اس میں 2 چھٹانک مصری ملا کر پکائیں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو اتار لیں اور روزانہ 7 ماشے چاٹ لیں۔ عرق گلاب دل و دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ دوستو، عرق گلاب کا استعمال بھی آپ کریں۔ دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لیے عرق سونف ضرور استعمال کریں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں عرق سونف کا استعمال لازمی بنائیں۔ سبز الائچی کا عرق دماغ کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے۔ دوستو، آپ سبز الائچی عام طور پر بھی چبا سکتے ہیں، اس کا استعمال کریں۔ آپ کو دماغی طور پر بہت زیادہ سکون ملے گا، طاقت ملے گی۔ اگر صبح کے وقت 7 عدد مغز بادام کھا کر اوپر سے گاجروں کا پانی 10 تولے دودھ گائے نصف سیر میں ملا کر پئیں تو اس سے بھی دفاعی جو دماغ کا نظام ہے وہ بہتر ہوگا، دماغ کو سکون ملے گا، بہت طاقت ملے گی۔ دوستو، پودینے کا شربت بھی بنایا جا سکتا ہے، یہ بے حد لذیذ ہوتا ہے۔ پودینے کی 1 گانٹھ دھو لیں اور اسے صاف برتن میں رکھ کر اس کے اوپر 1 کپ شکر اور 5 عدد لیموں کا رس نچوڑ لیں اور اس میوے کو 2 گھنٹے تک اسی طرح پڑا رہنے دیں۔ اس کے بعد اس محلول کو جگ میں بھر لیں اور برف ڈال کر اس میں ادرک کا سرکہ اور پودینے کے چند پتیاں ڈال کر پی لیں۔ یہ نہایت لذیذ اور خوش ذائقہ شربت ہوگا جو دل اور دماغ کے لیے بہت قوت فراہم کرے گا۔ تو دوستو، پودینے کے استعمال سے بھی آپ اپنے دل و دماغ کو طاقت دے سکتے ہیں۔ پودینے کا رس استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ سکون، دماغی طور پر سکون ملے گا۔ اور دوستو، دماغی کام جو کرتے ہیں دوستو، وہ آپ اس کی احتیاطی تدابیر بھی سن لیجئے، احتیاط سن لیجئے کہ دماغی کام جو آپ نے کرنا ہے وہ لیٹ کر نہیں کرنا چاہیے۔ دماغی کام کرنے کے بعد دوستو چند منٹ کے لیے سانس لمبے لمبے لینے چاہیے تاکہ آپ کو کھل کر سانس آئے اور آپ کو سکون ملے۔ دماغی کام ہمیشہ کھلی اور ہوادار جگہ پر بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ دماغی کام کرنے والوں کو باغ کی سیر یعنی سیر تفریح لازمی کرنی چاہیے۔ دماغی کام سے تھکان کا احساس ہو تو 1 پاؤ دودھ لازمی استعمال کریں۔ دماغی محنت سے تھکنے کے بعد کھلی ہوا میں سر کو دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ ملنا تھکان کو دور کر دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ احتیاطی تدابیر دماغ کے متعلق اور 1-2 علاج آپ کو بتائے ہیں اس ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئے ہوں تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اور سوال جواب اگر آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہو تو وہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔